نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیسے ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت 32 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قابیل اور حابیل کے قصے کے ذریعے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ قتل کے فعل میں اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی اور اس کی ناراضگی ہے۔ نیز اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قتل کرنے والا دوزخی ہے، نقصان اٹھانے والا ہے اور پچھتانے والا ہے۔ تو چونکہ قتل کرنا ان خرابیوں کا سبب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قتل میں قصاص بدلہ لینے کو واجب قرار دیا تاکہ لوگ قتل کرنے سے باز رہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل سے پہلی امتوں پر بھی قتل کرنا حرام تھا اور ان پر قصاص واجب تھا، پھر اس آیت میں بنو اسرائیل کا خصوصیت سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ان کے انبیاء علیہ السلام زبانی کلامی قصاص کا ذکر فرماتے تھے، اور بنو اسرائیل میں سب سے پہلے اس حکم کو کتاب میں نازل کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور بنو اسرائیل میں بھی حسد بہت زیادہ تھا اور انہوں نے بیشتر قتل حسد کی بنا پر کیے تھے۔ جب انہوں نے حسد کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور 2 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، ایک مرتبہ مدینہ میں اور دوسری مرتبہ خیبر میں، جب ایک یہودی بڑھیا نے آپ کو زہر آلود گوشت کھانے کے لیے دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عموماً قتل کا سبب سنگ دلی اور سرکشی ہوتا ہے، اور بنو اسرائیل میں یہ سب موجود تھا، حتیٰ کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے برابر کس طرح ہوگا؟ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جس نے بغیر قصاص یا بغیر زمین میں فساد کے قتل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ قصاص ہے، دوسری وجہ کسی کافر کا مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے، تیسری وجہ ارتداد ہے، چوتھی وجہ شادی شدہ کا زنا کرنا ہے، اور 5ویں وجہ زمین میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے بغیر قصاص یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ چونکہ ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا تمام انسانوں کو قتل کر دینا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی، اس پر اپنا غضب نازل کیا اور لعنت کی، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کر دیتا تب بھی اس کی یہی سزا ہوتی، کیونکہ جو شخص کسی بے قصور انسان کو قتل کرتا ہے اس کی طبیعت پر غضب کا غلبہ ہے، اور جو کوئی اپنے جوش و غضب میں مبتلا ہو کر ایک شخص کو قتل کر سکتا ہے، وہ اس کے بعد دوسرے شخص کو، پھر تیسرے شخص کو بھی قتل کر سکتا ہے، اور اگر اس کے بس میں ہو تو وہ تمام انسانوں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا
جس شخص نے ایک انسان کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ مثلا کوئی شخص آگ میں جل رہا تھا یا دریا میں ڈوب رہا تھا یا بھوک سے مر رہا تھا یا شدید سردی میں ٹھٹر کر مرنے والا تھا، اور کسی انسان نے اس کو اس مصیبت سے نکال کر اس کی جان بچا لی، تو اللہ کے نزدیک اس کی یہ نیکی اتنی عظیم ہے جیسے کسی شخص نے تمام انسانوں کو موت کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ راہ حق اور راہ مستقیم پر رکھے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے۔ تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، بلا شبہ تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، دنیا حقیقت کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔